अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साद गुज्जर और आप देख रहे हैं SA न्यूज़। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक एक बहुत अहम टॉपिक है। हमारे आज के टॉपिक के मुताबिक अगर हम बात करें इस मुल्क व कौम से तरक्की के बारे में, तो कुछ ऐसे इदारों के ऊपर तो बात होती है कि इनके बच्चे इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और अगर कोई भी शख्स इस मुल्क से बाहर चले जाए या अपनी औलाद को इस मुल्क से बाहर ले जाए तो उसके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं। लेकिन अलमिया इस मुल्क का सबसे बड़ा यह है कि जो तहकीकात करने का इदारा है, जी हाँ बिल्कुल, मैं सिंध पुलिस की ही बात कर रहा हूं। सिंध पुलिस के जो बच्चे हैं और सिंध पुलिस के जो अफसरान हैं, वो कितनी आसानी से बाहर चले जाते हैं और इस मुल्क को किस तरीके से जो है वो अकेला छोड़ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमेशा की तरह शाहिद अंजुम साहब, और शाहिद अंजुम साहब से इस तहकीकात के बारे में जरूर बात करेंगे। शाहिद साहब, बताइएगा इसको कैसे देखते हैं आप? खास तौर पर अगर पुलिस अफसरान की बात करूं तो आसानी ये बाहर चले जाते हैं। साथ ये सिर्फ पुलिस अफसरान की आप बात ना करें, आप पूरी ब्यूरोक्रेसी की बात करें। बात यह है कि पुलिस अफसरान को तो इसलिए कि वो थोड़ा सा मुतनाज़ चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए ये ज़्यादा डिस्क्लोज़ होते हैं। आम अगर रूटीन में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी के दूसरे जो अफसरान हैं उनके बच्चे भी बाहर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आपने कहा कि बासानी कैसे चले जाते हैं। बासानी इनको बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो ये कि ये सरकार की पाइपलाइन में होते हैं, और सरकार की पाइपलाइन में होने से इनको सब पता होता है कि क्या तरीक़ाकार है बाहर जाने का और क्या नहीं। आपने ये देखा कि 90 की दिहाई में और उसके बाद जो है 2000 के बाद जो है बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर जो है वो भी बाहर गए। वो कैसे गए? पहली बात तो ये थी कि उन्होंने यहाँ पर जाली FIR कराई, जाली अपनी दरख्वास्तें जमा कराई, और फिर सालिम लेके वो जो है बाहर उन्होंने जाके अपने ठिकाने बना लिए। सिर्फ एक तरीक़ाकार था बाहर जाने का, बाकी कुछ भी नहीं था। इस मुल्क में मैं भी रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हैं, और मेरा ख्याल जो जॉब हम कर रहे हैं, हम ज़्यादा लोगों के, हमारे फेस भी लोगों को पता है, सब कुछ पता है। तो जो अफसरान, ख़ास तौर पर आपने जो निशानदेही की पुलिस अफसरान की, मुझे एक पुलिस अफसर ऐसा बता दे कि जिसका बहुत बड़ा कोई कारनामा हो और उसने कारनामा किया और उसको थ्रेट हो तो उसके बाद वो बाहर चला गया हो। ये सब ड्रामे इन्होंने किए हुए हैं। यहाँ मुबैना मुकाबले, जाली मुकाबले किए हुए हैं। उसमें जो है लोगों को किस तरह से जो है इन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपने जो है वो पासपोर्ट को जो थोड़ा आसान बनाने के, इमिग्रेशन को, तो इन्होंने जो है वो सालम लिए, और फिर उसके बाद जाके इन्होंने वहाँ नेशनलिटी ले ली। वहाँ की हुकूमत से कहा कि हमें हमारी जान को ख़तरा है तो हमारे ये। आज तक वो अफसरान नौकरियों पर भी हैं, प्रमोशन भी ले रहे हैं, तनख्वाह भी उनको जो है वो सारी मराहत उनको मिल रही हैं, और बाहर वो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर जब वो देखते हैं कि वक्त आ गया है कि हमारे अगले ओहदे पर तरक्की होने वाली है, तो 2 महीने के लिए आए और यहाँ आके उन्होंने वही तमाम फैसिलिटी ली, और उसके बाद जो अपनी प्रमोशन ली, और उसके बाद फिर गायब हो गए। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सहूलतें उस वक्त अवेल की, वहाँ यहाँ से चले गए। जाने के बाद जो है अब वो रिटायरमेंट भी उनकी हो गई है, उनके बच्चे वहाँ सेटल हो गए हैं, उनकी चीज़ की परवाह नहीं है क्या है। आप सोशल मीडिया पे अगर उनकी लाइफ के बारे में देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर वो किस तरह से थे। अब वहाँ हमने हमेशा सियासतदानों पर तनकीद की है, हमने दीगर इदारों पर बड़ी तनकीदें की हैं कि वो बाहर चले जाते हैं, वो यहाँ से पैसा कमा के ले जाते हैं, वो फला। कभी इधर किसी ने गौर किया? इन मुकदमात की, ऐसी चीज़ों की तहकीकात यही पुलिस के लोग कर रहे हैं, यही FIA के लोग कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो कभी उन्होंने अपने गिरबान में झांका है? कभी वो ये देखा है कि हम खुद क्या कर रहे हैं? भाई बात ये है कि आप भी उसी तरह के एक शहरी हैं जिस तरह मैं हूँ या साद है या कोई भी है, वो सब के हकूक़ बराबर के हैं। आप किस तरह से ले गए बच्चे अपने बाहर? आप फिर आपके बच्चे वहाँ किस तरह रह रहे हैं? आपके क्या मकसद है? वसाइल क्या है? आपकी तनख्वाह सैलरी तो वही है ना। इसका मतलब है कि आप हराम हलाल की तमीज़ नहीं कर रहे। आपको जो मिल रहा है आपने फौरी तौर पर जो है वो भेजना है ताकि आपके बच्चे वहाँ अय्याशी करें। बात सिर्फ ये है कि इनकी खुद की तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग बाहर चले गए, मैं तो वाज़े कहता हूं कि हुकूमत को चाहिए इन पर डंडा उठाए, इनकी पेंशनें बंद करें, इनकी मरात बंद करें, इनकी प्रमोशनें जो है वापस ले, ताकि इनको पता चले कि हम किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो अपने प्यारे पाकिस्तान को लूट कर हम किस तरह बाहर जाके यशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। हाँ, इसमें करते क्या है कि यहाँ से जो अफसरान जाते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। अब वो किस तरह करते हैं ये सारी दुनिया को पता है, बाहर का माहौल क्या सारी दुनिया को पता है। और आप बाइज्जत भी हैं,
آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جنہوں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ ان کے لیے ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کے یہاں سرکاری گھر جو ہیں وہ واپس لینے چاہیے، ان کی سرکاری مرات واپس لینی چاہیے، ان کی وہ تنخواہیں جو انہوں نے اپروول کرائی ہوئی ہیں، 2 سال بعد آئے اپنی پرانی تنخواہیں لی اور اس کے بعد غائب ہو گئے، جو پینشنیں ہیں وہ بھی ان کی بند ہونی، ان کے تمام وہ چیزیں جو انہوں نے یہاں سے بآسانی حاصل کی ہوئی ہیں وہ تمام بلاک ہونی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اس پیارے پاکستان کے ساتھ کیا کر کے گئے اور کیا کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم بات کریں سٹیزنز کی تو ہمیشہ سے انہوں نے کرٹیسائز کیا، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ دیگر ادارے اور خاص طور سے سیاستدانوں کے اوپر، تو کیا دیکھنے والوں کو آپ یہ میسج دینا چاہیں گے کہ ان کو بھی کرٹیسائز کرنا چاہیے جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں، یا ان کی نشاندہی نہیں ہو پاتی، یہ چھپ کے رہتے ہیں، یا لوگ ان کے چہرے اتنے واضح نہیں ہیں؟ اس حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، جس کو پیا چاہے وہ سواگن ہے۔ ان کو میں نے آپ سے کہا نا کہ انہی سیاستدانوں کو، انہی اعلیٰ افسران کو، انہی لوگوں کو یہ لوگ جو ہے وہ اپنی دعوتوں پہ بلاتے ہیں، وہاں کس کنڈیشن میں رکھتے ہیں، میں اس پہ بہت زیادہ گہری بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو ہم جب اتنا دوسروں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں گے تو پھر ہم پہ ذرا انگلیاں کم اٹھیں گی نا، پھر ہماری طرف سے لوگ جو ہے وہ نظر ذرا دوسری طرف کر لیں گے کہ نہیں ہم نے دوبارہ بھی وہاں جانا ہے اور کس طرح سے جا کے ہم نے وہاں رہنا ہے۔ یہ تمام سہولتیں یہ ان کو فراہم کرتے ہیں، اس کے عوض یہ یہاں یہ سہولتیں لیتے ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں تو پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ایک بڑے پیمانے پر تحقیقات ہونی چاہیے، ہمارے ان اداروں کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے جو ملک کے لیے بہت مخلص ادارے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کون ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات کریں، اس کی رپورٹ پیش کریں، اسمبلی میں رپورٹ جانی چاہیے، اور ان کا آنے جانے کا تمام ڈیٹا بھی جمع ہونا چاہیے کہ کیا ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کے بچے کہاں رہ رہے ہیں، ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا ان کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر کہاں سے آ رہے ہیں۔ ایک سب انسپکٹر انسپکٹر رینک کا آدمی جب یہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے کے لوگوں کو جو ہے وہ جس کو کیا کہتے ہیں کہ جعلی ان پر جو ہے مقدمات کر کے اور اپنی سہولت کے لیے وہ باہر چلا جائے گا، 4 بچے وہاں پالے گا، اس کے بچے وہاں سال میں 4 چکر بھی پاکستان کے لگائے گا، کیسے لگا رہا ہے وہ؟ کیا اس کے پاس کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں؟ ایک سب انسپکٹر کی تنخواہ کتنی ہے؟ اتنے کا تو وہ ٹکٹ نہیں لے سکتا۔ لیکن کیا ہے کہ سب نے آنکھ بند کی ہوئی ہے، کیوں کہ سب کو وہاں دیکھنا ہے۔ بعض افسران نے تو جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے اپنا پیسہ چھپانے کے لیے ان کو وہاں پر اپنی فرنچائز بنا کے دی ہوئی ہے جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم بات کریں تو یہ اتنا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں بات کروں ملک و قوم کی ترقی کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو باہر جا رہے ہیں خاص طور پر، اس سے ہمارے ملک پاکستان میں کتنا فرق پڑ رہا ہے، یا ہمارے اداروں میں، یا پھر ان لوگوں میں کتنا فرق پڑ رہا ہے جو اس ادارے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ استعمال کرتے ہیں وہ سیاستدان جو ہے وہ پھر ان کے کام بھی آتے ہیں۔ تو بات یہ بھائی، یہ تمام چیزوں کی تحقیقات جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہ نہیں پکڑے جائیں گے، جب تک ان کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جائے گا تو کیسے کام چلے گا؟ ایک سب انسپکٹر سے لے کے ڈی آئی جی رینک تک کے، بلکہ اس سے اوپر کے رینک کے تمام تقریباً افسران جو ہیں ان کی نیشنلٹیاں ذرا چیک کریں نا، ان کے بچوں کی وہ کہاں ہیں، ان کی امیگریشن کا ذرا ریکارڈ نکالیں نا، وہ کہاں ہیں۔ بہت کم افسران ہیں جن کی فیملیاں یہاں ہیں۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جن کی فیملیاں یہاں ہیں، جن حالات میں بھی ہیں، ملک کے حالات جس طرح کے ہیں یا جس طرح کے ماضی میں رہے، یہ بڑی بات ہے کہ وہ دہشت گردوں کو منہ بھی دیتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالتے رہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ڈرامہ رچایا اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی فیملی آپ نے شفٹ کی اور پھر آپ ساری زندگی بیٹھ کے کھا رہے ہیں؟ کیا کارنامہ آپ نے کیا ہے بھائی؟ کون سا آپ نے کو بہت بڑا تیر مار لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک جو ہے وہ آپ نے طریقہ کار آپ کو پتہ چل گیا، اسی طریقہ کار سے آپ باہر چلے گئے۔ اچھا سر، آخر میں اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر تحقیقات کی جائیں اور اگر کسی ایک کو کسی ایسے انجام تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ایک سمجھے کہ ایک ایسی چیز بن جائے کہ لوگ اس سے ڈریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا سسٹم کیا ٹھیک ہو جائے گا اس سے؟ ساتھ میں بالکل کلیئر بات کرتا ہوں، اگر اس میں لا کے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے نا تو آئندہ کے لیے یہ ایک بریک ہو جائے گا اور اس ملک کے اوپر بہت بڑا احسان ہو جائے گا جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اس چیز کو کرتے ہوئے سوچیں گے کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟
یہ کسی نہ کسی کے سر پہ آپ کو جو ہے وہ رکھنی ہے. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کا ماحول جو ہے وہ چلتا رہے گا, لوگ آپ کو اچھا نہیں کہیں گے. آج آپ دیکھ لیں نا کتنے لوگ ہیں, میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں, تمام کے نام بھی مجھے یاد ہیں, ہمارے بہت سارے دوست بھی ہیں اس میں, ان کو شاید میری بات بری بھی لگے, لیکن سچ یہی ہے کہ بھائی آپ نے یہاں سے لوٹا کھسوٹا اور آپ یہاں سے بھاگے, اور آپ نے صرف اس لیے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ پیش کیا کہ میں بہت بڑا ایک فن خان تھا اور میں نے بہت بڑے کارنامے کیے. تو کوئی ایک کارنامہ آپ دکھا تو دیں نا ہمیں, کوئی چیز ہمارے سامنے تو لائے. پھر آپ نے وہاں جا کے جو ہے وہ اپنی بچوں کو سیٹل کیا, سب کچھ کیا, اور یہاں سے مراد بھی آئے. آپ کو ہر حال میں ان کا احتساب کرنا ہوگا. جب احتساب شروع ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں نیب کو انکوائریاں دیں ان کی, ہمارے انٹیلیجنس ادارے ان کی انکوائری کریں اور رپورٹ دے کہ بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں, یہ کس طرح سے وہاں رہ رہے ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی پوزیشن کیا ہے. بہت سارے ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, بہت سارے صرف جو ہے وہ پروموشنیں لینے کے لیے کچھ دنوں کے لیے رکے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پروموشنیں لے کے پینشن کے پیسے لے کے یہاں سے ملک سے جا چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے, اور جب تک نہیں ہوگا آگے بھی اسی طرح چلتا رہے گا. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد انجم صاحب, اور ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ بڑا ایک اہم ٹاپک تھا, اور خاص طور پر ملک و قوم کی ترقی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بہت اہم ٹاپک تھا. سیاستدان اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے, خاص طور پر ملک سے باہر جا کر یا تو کاروبار کرنا یا پیسے کمانا یا کسی بھی حوالے سے, خاص طور پر یہاں سے پیسے لے کے جانا. اور اس کے اوپر شاہد صاحب نے جس طریقے سے وضاحت کی کہ بہت سے ایسے افسران یا بہت سے ایسے چھوٹے آفیسرز بھی موجود ہیں جن کی سیلریز ہی اتنی نہیں ہے, لیکن وہ کس طریقے سے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. کیا وہ چوری کا پیسہ ہے, کیا وہ ہمارا ڈاکہ, ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ مارا گیا ہے خاص طور پر اس قوم کے اوپر. تو ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی جائے, ان تمام چیزوں کی تحقیقات کی جائیں. ہمارے دیگر ادارے ہیں, جس طریقے سے شاہد صاحب نے بتایا کہ نیب اس کے اندر انوالو ہو, ہمارے انٹیلیجنس ادارے اس کے اندر انوالو ہو, تبھی جا کر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کام کو لگام دی جا سکے گی, اور آنے والے دور میں جو بھی لوگ ہوں گے وہ اس انجام سے ضرور ڈریں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ نے کے بعد.